بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بچے کے بعد بیوی کمزور ہو گئی، اس لیے مجھ سے آدھا کلو کلیچی روز منگواتی، لیکن ایک بار بھی اس نے پکائی نہیں۔ میں حیران ہوتا کہ آخر کلیجی جاتی کہاں ہے۔ ایک کچن کی الماری سے کسی کے سانس لینے کی آواز سن کر جیسے ہی الماری کھولی، یہ دیکھ کر آسمان سر پر آ گیا کہ وہاں تو میرا نام صفدر ہے۔ میری عمر 10 سال تھی جب ہر رات میرے ماں باپ کے کمرے سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آیا کرتیں۔ میرے بابا ایک مزدور تھے، وہ دن رات محنت مزدوری کرتے، ان کے پاس ہمیشہ بہت کم پیسے ہوتے۔ وہ مجھے بھی یہی سمجھاتے کہ ہم لوگ غریب ہیں، ہمارے پاس اتنی آمدن نہیں ہے کہ ہم فضول خرچ کریں، اس لیے مجھے ابھی سے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ میرے لیے وہ سب نہیں خرید سکتے جو دوسرے بچوں کے ماں باپ ان کے لیے خریدتے ہیں۔ مجھے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں غریب انسان کا بیٹا ہوں، اس لیے مجھے محنت کر کے زندگی میں کچھ بننا ہے۔ مگر دوسری طرف میری ماں مجھے وہ ہر چیز لا کر دیتی جو میں ان سے مانگتا تھا۔ مہنگے سے مہنگے کپڑے لاتی، اچھے سے اچھا کھانا بناتی اور مہنگی مہنگی چیزیں اور کھلونے بھی مجھے لا کر دیا کرتی، لیکن میں ان کپڑوں کو صرف تب تک ہی پہن سکتا جب تک میرے بابا گھر نہیں آتے تھے، اور ان کھلونوں سے ہی تب تک کھیل سکتا تھا جب تک وہ گھر پر نہیں ہوتے۔ جیسے ہی میرے بابا گھر آتے، میں پھر سے اپنے پرانے کپڑے پہن لیتا۔ میری ماں سارے کھلونے اور کپڑے چھپا دیتی۔ ایک دن میری ماں میرے لیے بہت مزے کا پزا لائی۔ میں نے اسے بہت مزے لے کر کھایا، لیکن میں نے ضرورت سے زیادہ ہی کھا لیا۔ رات کو میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہوا۔ مجھے محلے کے حکیم کے پاس لے گئے۔ حکیم نے پوچھا کہ بیٹا تم نے کیا کھایا تھا؟ درد کی شدت میں بول اٹھا کہ میں نے پزا کھایا تھا۔ باپ نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا یہ مذاق کر رہا ہے، ہم نے اس کو پزا نہیں کھلایا، ہم نے تو دال روٹی کھائی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائی دے دی اور میں گھر آتے آتے راستے میں ہی سو گیا، لیکن پھر سے مجھے میرے ماں باپ کے جھگڑوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اپنے کمرے میں تھا لیکن ان آوازوں کو صاف سن سکتا تھا۔ کہاں سے لائی تو پزے کے لیے پیسے؟ تو جانتی ہے آج کل یہ پزا کتنا مہنگا ہے، تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ تو پزا لے کر آ سکے؟ اور یہ کپڑے یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ مہنگے مہنگے کھلونے یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مجھے بتا دے شمشاد، اگر تو کوئی غلط کام کر رہی ہے۔ جو چاہیے وہ میں تجھے لا کر دوں گا، لیکن میری عزت کو نیلام نہ کر۔ میرے باپ روتا ہوا چلا رہا تھا۔ ماں بھی آج بول اٹھی، کہنے لگی کہ میں نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں بھی ہر ماں کی طرح یہی چاہتی ہوں کہ میرا بچہ اچھی چیز کھائے، اچھے کپڑے پہنے، جو اس کا دل کرتا ہے وہ کھائے۔ تو کہتا ہے کہ میں تجھے سب بنا کر دوں گا، لیکن تم نے آج تک ایسا نہیں کیا۔ یہ صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ تیرے لیے بھی کر رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ تو دنیا اور معاشرے میں پیسوں کے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، لیکن تجھے میری فکر اور محبت سمجھ میں نہیں آتی۔ میری فکر نہ کر، مجھے یہ بتا تو یہ پیسے کہاں سے لا رہی ہے؟ مجھے بتا دے شمشاد، نہیں تو میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میری ماں نے میرے باپ کو کچھ کان میں بتایا تھا، لیکن باپ پھر سے چلانے لگا کہ تو جو بھی کر رہی ہے وہ غلط ہے، بھلے ہی کوئی اور غلط کام نہیں کر رہی لیکن یہ بھی غلط ہے۔ ماں نے کہا یہ غلط ہے یا نہیں، لیکن میں اپنے بیٹے کو ترستے بلکتے نہیں دیکھ سکتی۔ ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت بڑھنے لگے۔ میری ماں نے مجھے پڑھنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ اب میں بڑا ہو گیا تھا، میں نے اپنی تعلیم بھی تقریباً پوری کر لی تھی جب مجھے میرے بابا کی کال آئی۔ انہوں نے مجھے یہ بری خبر سنا دی کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں گھر آیا تو میری ماں کو کفن میں لپٹا دیکھ کر دل بھر آیا، پھوٹ پھوٹ کر رویا کہ میری ماں کو جانے کیا ہو گیا۔ بابا نے بتایا کہ ہم سب نہیں جانتے کہ اسے کیا ہو گیا ہے، بس اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملی ہے۔ کئی ہفتوں تک میں اداس رہا، کیونکہ اتنے سال میں اپنی ماں کے پاس بھی نہ رہا، اور جب واپس آیا تو وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اب میں نے واپس جانے کا ارادہ دل سے نکال دیا اور گاؤں میں ہی کام کرنے لگا۔ جب مجھے میری خالہ نے بتایا کہ تمہاری ماں مرنے سے پہلے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کر گئی تھی، یہ اس کی آخری خواہش تھی کہ تم کو اس لڑکی سے شادی کرنا ہے، میں حیران و پریشان رہ گیا کہ میری ماں نے بنا مجھے بتائے، مجھ سے پوچھے بغیر میرے لیے لڑکی پسند کر لی۔ میں نے بابا سے کہا تو میرے بابا نے کہا کہ ہاں، تمہاری ماں نے تمہارے لیے لڑکی تو پسند کی تھی، وہ اس گھر میں بھی بار بار جاتی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری اس لڑکی سے شادی ہو۔ میرے پاپا نے تو صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ تم اس لڑکی سے شادی نہ کرنا جو تمہاری ماں تمہارے لیے پسند کر گئی ہے۔
لیکن میرے دل میں میری ماں کے لیے ہمیشہ سے ہی بہت محبت تھی۔ اس نے میرے لیے بہت تھا، میں اس کی آخری خواہش کو کیسے پورا نہ کرتا۔ میری خالہ نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں بہت تکلیف میں مری ہے، تمہارا باپ تمہارے جانے کے بعد تو اس سے اور بھی جھگڑے کیا کرتا تھا، سارا دن اس سے لڑتا تھا۔ بیٹا اب ہم کسی پر الزام نہیں لگاتے اور بنا ثبوت کے کسی پر الزام لگایا بھی نہیں جا سکتا، پر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ میری پیاری بہن نے کوئی ٹینشن لے لی تھی، دل میں کوئی بات رکھ لی تھی کہ اچانک ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ خود سوچو ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، اسے کوئی بیماری بھی نہیں تھی اور یہ اس کی آخری خواہش ہے، اگر تم پوری کرو تو تمہاری ماں کو خوشی ہوگی، نہیں تو اس کی روح بھی تڑپتی رہے گی، اور تمہارا باپ کیوں تمہاری ماں کی آخری خواہش پوری نہیں کروانا چاہتا۔ میں تمہیں اس لڑکی کی تصویر دکھاتی ہوں، اس کا نام نائلہ ہے، خوبصورت پڑھی لکھی اور پیاری لڑکی ہے، پھر اس کا اس دنیا میں کوئی اور ہے بھی نہیں، اس سے شادی کرنے سے اور اس کو پناہ دینے سے تمہیں ثواب بھی ملے گا اور ایک اچھی ہمسفر بھی ملے گی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اپنی ماں کی آخری خواہش پوری کروں گا، میں نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ میں نائلہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ واقعی بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ شادی کی پہلی رات میں نے نائلہ سے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ میری ماں کے پاس گھرداری سیکھنے آیا کرتی تھی، جب میری ماں بیمار ہوتی تو گھر اس کے کام نائلہ ہی کیا کرتی، اس لیے ماں نے اسے پسند کر لیا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری ماں آخری وقت میں بہت پریشان تھی اور اس پریشانی کی وجہ میرا باپ تھا۔ نائلہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی اور ہنرمند لڑکی تھی، میرے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اللہ نے ہمیں اولاد کی خوشی بھی دے دی، اور ان 9 مہینوں میں نائلہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، اس کی طبیعت بہت خراب تھی، لیکن ان 9 مہینوں میں ہمارے گھر میں بہت پیسہ آیا۔ میرے والد صاحب جانے کیوں نائلہ سے بہت نفرت کرتے تھے، کبھی کبھی تو اچانک ہی ان کو اتنا غصہ آ جاتا کہ وہ اس کے ہاتھ کا کھانا بھی پسند نہ کرتے۔ میں اپنے تو بچپن سے ہی ان سے ڈرتا آیا تھا، یوں تو نائلہ ان کے سامنے کچھ نہ بولتی، لیکن اکثر مجھے یہ کہتی کہ تمہارے باپ کو مجھ سے جانے کیوں اللہ واسطے کا بیر ہے۔ خیر میں آخر کب تک یہ سب برداشت کروں گی، اس کی طبیعت خراب رہتی تھی پھر بھی وہ یہ سب برداشت کرتی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میری تعلیم پوری نہیں ہوئی تھی اسی لیے مجھے کوئی اچھی نوکری نہیں ملی تھی، مگر پھر بھی ہمارے گھر میں بہت برکت تھی، اللہ نے ہمیں چاند سے بیٹے سے نوازا، لیکن نائلہ کا بڑا آپریشن ہوا جس کی وجہ سے وہ مزید کمزور ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ نائلہ کو خون کی کمی ہو گئی ہے، اس لیے اسے ہفتے میں 3 سے 4 دفعے کلیجی کھلایا کریں۔ میں نے سوچ لیا کہ باقی خرچے کم کر دوں گا، لیکن اپنی بیوی کے لیے کلیجی ضرور لے آیا کروں گا۔ میں ہر ہفتے میں 3 سے 4 بار نائلہ کے لیے ½ کلو کلیجی لے کر آتا، مگر میں نے نوٹ کیا کہ وہ کلیجی پکاتی ہی نہیں، تو آخر یہ کلیجی کہاں جا رہی تھی۔ نائلہ اکثر مجھے کچن میں کچھ زیادہ ہی دیر تک کھڑی ہوئی ملتی، اس کا کام ختم ہو جاتا پھر بھی وہ کچن میں ہوتی۔ رات کو نیند سے اچانک اٹھ جاتی اور میں دیکھتا کہ وہ کچن سے آ رہی ہوتی تھی۔ میں پانی پینے گئی تھی، میں نے اس سے کہا کہ تم کمرے میں ہی پانی رکھ لیا کرو، اور وہ روز کمرے میں پانی رکھنا بھول جاتی۔ ایک دن میں نے خود کمرے میں پانی رکھ دیا، میرے بیٹے کے رونے پر میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا نائلہ کمرے میں نہیں تھی۔ میرا بیٹا مسلسل رو رہا تھا، میں گہری نیند سے جاگا تھا، اس لیے میرا موڈ خراب ہو گیا، بچے کو روتا چھوڑ کر یہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں کچن میں آیا تو وہ اس الماری کے سامنے کھڑی تھی، مجھے وہاں دیکھتے ہی اس نے الماری بند کر دی اور گھبرا سی گئی۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو، بچہ رو رہا ہے، تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ کہنے لگی میں نے سن لیا تھا، میں بس آ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کچن میں کیوں آئی تھی، تو کہنے لگی کہ پانی پینے آئی تھی۔ میں نے غصے سے کہا کہ کمرے میں پانی پڑا تھا، میں نے خود رکھا تھا، تمہیں نظر نہیں آیا؟ کہنے لگی کہ میرا دھیان نہیں گیا۔ میں نے نائلہ کو کمرے کی طرف جانے کو کہا، باہر آیا تو میرے والد صاحب بھی بچے کی آواز سے جاگ گئے تھے، وہ نائلہ کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور واپس چلے گئے۔ نائلہ کچن میں کچھ زیادہ ہی وقت گزارتی، جبکہ وہ اتنے کھانے نہیں پکاتی تھی۔ مجھے شک ہو گیا کہ اس نے اس الماری میں کچھ چھپا رکھا ہے، وہ اس الماری کو لاک رکھتی تھی۔ ایک دن یوں ہی وقت گزرنے لگا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر بازار گیا۔ اب میرا بیٹا 1 سال کا ہو گیا تھا۔ اس نے بازار میں ایک کھلونا دیکھ کر اسے مانگنے کی ضد کی اور اس کھلونے کو دیکھ کر رونے لگا۔ میرے بیٹے نے پہلی بار مجھ سے کچھ مانگا تھا، میں سمجھ گیا کہ اسے یہ کھلونا چاہیے۔ میں نے دکان میں جا کر اس کھلونے کی قیمت پوچھی تو وہ میری اوقات سے باہر تھی۔ میں نے اپنے بچے کو کوئی اور چیز لے کر دی، اسے گھر لے آیا
اور وہ نائلہ کے سامنے بھی رو دیا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ فلاں دکان پر اسے ایک بہت بڑا بھالو پسند آ گیا تھا لیکن وہ 3000 کا تھا، اس لیے میں اسے لے کر نہ دے سکا۔ تم اس کو کچھ بنا کر کھلا دو تاکہ یہ بہل جائے اور اس بھالو کو بھول جائے۔ اگلے دن میں گھر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرا بیٹا اسی بھالو سے کھیل رہا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے نائلہ سے پوچھا کہ اس کے پاس یہ بھالو خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے۔ اس نے کہا کہ میری کمیٹی نکلی تھی تو میں جا کر اس کے لیے بھالو لے آئی۔ نائلہ میرے بیٹے کے لیے کبھی مہنگے کپڑے، کبھی جوتے، کبھی کھلونے اور گھر کی چیزیں بھی لے آیا کرتی ہے۔ میں جب بھی اس سے ان چیزوں کی بابت پوچھتا تو وہ یہی کہتی کہ میری کمیٹی نکلی ہے۔ میں نے ایک دن محلے میں تھوڑی پوچھ گچھ کی، آخر میں اسی محلے میں پلا بڑھا تھا، وہاں کی ساری عورتیں مجھے جانتی تھیں، میں ان سب کو خالہ کہتا۔ مجھے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ میری بیوی نے تو وہاں کوئی بھی کمیٹی نہیں ڈالی ہوئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میری بیوی اتنے پیسے کہاں سے لا رہی تھی۔ پھر میں دن بھر میرے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آتے رہے، کبھی یہ سوچتا کہ میری بیوی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی، اور کبھی میں یہ سوچتا کہ اسے یہ پیسے کون دے رہا ہے، یا وہ یہ چوری تو نہیں کر رہی۔ اچانک میرے دماغ نے گھنٹی بجائی، مجھے لگا میری بیوی نے اس الماری میں بھی پیسے ہی چھپا رکھے ہوں گے۔ میری بیوی سوچ رہی تھی، میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا، الماری کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے اس الماری میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں آئیں، میں بری طرح ڈر گیا، حیران پریشان رہ گیا۔ میرے قدم پیچھے ہٹ گئے، آخر اس الماری میں کیا تھا؟ رات کا وقت تھا اور میں بہت ڈرا ہوا تھا، آوازیں مسلسل آ رہی تھیں، کبھی مجھے لگتا کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آواز ہے، لیکن ایک نومولود بچہ اس الماری میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی مجھے وہ آواز کسی جانور کی لگتی۔ بالآخر میں نے ہمت کر کے وہ الماری جو چولہے کے اوپر بنی ہوئی تھی اس کا دروازہ توڑ دیا، کیونکہ میرے پاس اس کی چابی نہیں تھی۔ ویسے بھی اتنی چھوٹی الماری کا دروازہ توڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران پریشان رہ گیا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی کالی بلی تھی جو اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ بلی اس الماری میں کیا کر رہی ہے؟ کیا میری لائی ہوئی کلیجی میری بیوی اس بلی کو کھلا دیا کرتی تھی؟ کیا اس کے پاس ایک چھوٹا پیالہ پڑا تھا جس میں ابھی بھی بچی ہوئی کلیجی پڑی نظر آ رہی تھی؟ آخر میری بیوی نے ایک کالی بلی یہاں کیوں پال رکھی ہے؟ اگر یہ بلی اس نے پالی ہے تو مجھ سے کیوں چھپا رہی ہے؟ میں حیران پریشان وہیں کھڑا تھا کہ اچانک مجھے اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں بری طرح ڈر کر پلٹا تو وہ میرے بابا تھے۔ مجھے میرے بابا نے کہا کہ یہ کوئی عام بلی نہیں ہے، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تمہیں شاید یاد نہیں ہو، لیکن جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری ماں بھی تمہارے لیے ایسے ہی مہنگے مہنگے تحفے اور کھانے پینے کی ایسی چیزیں لایا کرتی تھی جن کو خریدنے کی ہماری اوقات نہیں تھی۔ میں بہت ہی غریب آدمی تھا، میں نے کوئی غلط کام کر رہی ہے، کر تو وہ غلط ہی رہی تھی، پر یہ ایسا کام تھا جو میری سوچ سے بھی باہر تھا۔ یہ ایسی بلی ہے جس پر بہت بڑا کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت قدیم جادو ہے جس میں کالی بلی کو 40 راتوں تک قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، اس پر کوئی منتر پڑھے جاتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک عمل ہے، اگر آپ اس میں ناکام ہو جائیں تو آپ کی جان چلی جاتی ہے۔ تمہاری ماں نے بھی ایسی ہی ایک بلی پر عمل کیا تھا، اس کے پاس بھی ایسی ہی کالی بلی تھی جسے وہ چھپا کر رکھتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس بلی کو جب تک اپنے پاس رکھیں تب تک آپ کو دولت ملتی ہے، دولت کی دیوی مہربان ہو جاتی ہے اور آپ کے ہاتھوں میں غیب سے دولت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بلی کو پالنا بھی کوئی آسان کام نہیں، یہ بہت زیادہ کھانا کھاتی ہے، اس کا پیٹ صرف کلیجی سے ہی بڑھتا ہے۔ بلیوں کو آج بھی ایک پراسرار مخلوق سمجھا جاتا ہے، یہ اس دنیا پر پائی جانے والی سب سے پرانی مخلوق ہے اور ان کو پرانے وقتوں میں لوگ پوجا بھی کرتے تھے۔ عمل ہے، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ 40 مہینے بعد اس بلی کو لے جا کر اس پر دوبارہ سے وہی عمل دہرانا ہوتا ہے۔ ہر بار وہ عمل مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے۔ تمہاری ماں بھی اس عمل کو دوبارہ کرتے کرتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ تمہاری بیوی تمہاری ماں کی شاگرد تھی جو یہ سب جانتی تھی۔ تمہاری ماں نے اس کو بھی یہ عمل سکھایا ہے، اس نے بھی اس پر عمل کیا ہے اور اسے یہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے، تبھی اس کے پاس دولت ختم نہیں ہوتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ یہ نہایت ہی خطرناک کام ہے، تمہاری بیوی کسی بھی وقت اس دنیا سے جا سکتی ہے، یوں سمجھو کہ وہ اپنی جان پر کھیل رہی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس جادوگرنی کو اس گھر سے نکال دو۔ تمہاری ماں بھی ایک جادوگرنی تھی، اس نے بھی ساری زندگی غلط کام کر کے پیسے کمائے
اور تمہاری بیوی بھی یہی کر رہی ہے۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ تمہاری بیوی نے اپنی زندگی تو سنوار لی ہے پر اپنی آخرت خراب کر لی ہے اور اپنے ساتھ یہ تمہاری آخرت بھی خراب کرے گی۔ ایسی عورتیں کل کو تمہارے بیٹے کی کیا تربیت کریں گی؟ میرے والد صاحب نے مجھے میری بیوی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ایک پل کو میں بھی غصے میں آ گیا۔ مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ میں اپنی بیوی کو نیند سے جگا کر اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ جب میں کمرے میں آیا، میں نے اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کے اوپر ہاتھ رکھے سکون سے سوتے دیکھا اور میں نے کچھ سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کیسے میری ماں بچپن میں میری ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے مجھے ہر وہ چیز لا کر دیتی تھی جو میں چاہتا تھا۔ میرا باپ جتنی محنت کرتا اسے اتنی ہی محنت کی کمائی ملتی۔ میری ماں نے میرے لیے یہ سب کیا تھا۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی تو صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ مجھے بچپن میں ہر اچھی چیز ملی اور میں شہر جا کر پڑھنے کے قابل ہوا۔ شہر میں مجھے جو پیسے بھیجے جاتے میری ماں ہی تو بھیجتی تھی۔ ساری زندگی وہ میری خاطر اپنی جان بھی کھیلتی رہی۔ میری خاطر ہی وہ ایک خطرہ مول لے کر اس دنیا سے چلی گئی، اور اب میری بیوی اپنی اولاد کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے نائلہ کو کبھی بھی اپنے لیے کوئی چیز لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے لیے کوئی نیا جوڑا خریدا ہو، کوئی مہنگا سوٹ پہنا ہو یا اپنے لیے کوئی سونے کی چیز بنائی ہو۔ وہ تو ہمیشہ ہمارے بیٹے کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے ہی چیزیں لایا کرتی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب میرا بیٹا ایک کھلونے کے لیے بلک بلک کر رو رہا تھا، میں اسے وہ کھلونا نہ دلا سکا۔ پھر بھی وہ پل میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب میرا بیٹا بہت خوشی اس کھلونے سے کھیل رہا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میری بیوی اگر یہ سب کر رہی تھی تو مجبوری میں کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کی ضروریات کا خیال رکھ رہی تھی۔ اگر میں اتنے پیسے کماتا، اپنے بیٹے کی ضروریات خود پوری کر سکتا تو اسے یہ سب کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں بہت محنت کروں گا۔ میں نے کام کے ساتھ دن رات بہت محنت کی۔ مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی نائلہ کو سامنے بٹھایا اور اسے بتایا کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ وہ بہت ڈر گئی اور حیران نظر آنے لگی۔ اس نے سر جھکا لیا، لیکن میں نے اس کا چہرہ اوپر کیا، اسے پیار سے سمجھایا کہ اب تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس بلی کو واپس وہیں چھوڑاؤ جہاں سے لے کر آئی تھیں۔ اب میں اتنا کام کروں گا کہ تمہارے بیٹے کا سارا خرچہ خود اٹھا سکوں گا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ میں نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میرا بیٹا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسے۔ میں نے بھی اسے تسلی دی اور کہا کہ اب تم سے جو ہو گیا ہے اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو اور دوبارہ ایسا کام نہ کرنا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ پھر کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ وہ اس بلی کو قبرستان میں چھوڑ آئی اور اپنی نوکری سے میں اتنا کمانے لگا کہ سارے گھر کا خرچہ خود اٹھاتا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے کھلونے بھی لے کر آتا، اسے دنیا چیز کھلاتا۔ میں نے نائلہ کے لیے بھی کپڑے اور جوتے لیے۔ ایک دن میں نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، اگر آپ نے بھی اس وقت ایسا کوئی قدم اٹھا لیا ہوتا تو آج آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ زندہ ہوتی۔ ساری زندگی آپ میری بات سے لڑتے رہے۔ آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اگر آپ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتی۔ ہم ہمیشہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی برا کام کر رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ وہ یہ برا کام کر کیوں رہا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔